بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غصب ہے اور ظلم ہے، لہذا ضروری ہے کہ واپس کرے. اس کا واپس کرنا واجب ہے، اور اگر اس کو واپس کرنا ضرر پہنچانا والا ہوا یا حرجی ہوا تو اس کیفیت کو تو ضامن ہے اور تنزل قیمت، یعنی بنا نہیں ہے کہ اس کو اس کی قیمت اگر کم ہو گئی ہے تو اس قیمت کا ضامن ہے. خب تو یہ ضامن ہے، تو ضامن ہے قیمت کا. تو حرمت میت مسلمان ماہیت ہے، حرمت ہے اہمیت ہے اس کی. تو چاہے اس کے جسم کے کسی حصے کو کھولے اور باہر نکال، تو اس شخص کی ذمہ داری اس قیمت کی ہے. مثلا وارث نہیں، خود ضامن ہے. تو اگر اس کے پاس خود مال ہے تو اس سے دیا جائے گا، اور اگر کچھ نہیں ہے تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر ہے. تو رد الفروع الی الاصول اسی طرح. نہ کچھ بھی نہیں کرتا اس سے. اگر نبش قبر کرے غیر شکم میت کو کھولے اشکال نہیں ہے. تو نبش قبر کرنے کی جو اصل دلیل ہے حرمت کی وہ اجماع ہے. تو اس کو جس طرح زندہ تھا تو اس کے بدن کو اس طرح نہیں پھاڑا جا سکتا، تو اس میت کا احترام بھی باقی رہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی مال کو جو ہے وہ کوئی چور لے جائے اور معلوم نہ کہاں سے حاصل کرے واپس. میں جانتا ہوں، لیکن لا ضرر آ کے اس چیز کو روک لے. جب مر جائے گا تو حرمت ہو میتن کا حرمت ہی حین کا قاعدہ جاری رہے گا. جیسے اس کی زندگی میں احترام تو ویسے اس کی موت میں اس کا احترام. یعنی معونہ جو ہے، معونہ یہ آخرت کا ہے. استدلال فرمودید به روایاتی که درباره اینکه مستحب است انسان کفن آماده کفن رو باز کنه نگاه کنه، در اون روایات هیچ اشاره‌ای به وجوب خمس نشده، در حالی که اون روایات در صدد بیان استحباب تهیه کفنه. صحیح. خب اون قول من انتخاب نکردم، میں نے اس قول کو قبول نہیں. کسایی که اینو گفتن جسے جو لوگ اس قول کے قائل ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان پر اشکال کیا. شاید میں نے اس اشکال کو وہاں پہ نقل کیا ہو. میرا نظریہ کہ اس سال اگر نہ مرا ہو
تو این برداشت من یہ ہے. میرا نظریہ ہے. خواهم بله جی بالکل یہ فرمایشتون درسته. آپ کا جو کہنا ہے بالکل صحیح ہے. بحث جوایز و هدایا رو مرحوم فرمودید، حالا این سوال پیش میاد که در صحیحه علی ابن مهدیار طویله داره که بل جایزه من الانسان للانسان التي لها خطر، حالا بنابر مفهوم این میگه که خمس نداره. در موثقه سماعی داره که کل ما افاد الناس من دلیل المکسی، جمع بین صحیح و همینه یہی ہے جمعش همینه اس که کا جم یہی ہے. حمل اون که میگه خمس وہ جو کہتا ہے کہ خمس نہیں ہے که خود این به اون اعتبار، اما خب همین من بالکل اس اعتبار قبول سے، لیکن نکردم. میں نے اس کو قبول نہیں کیا من ہے. همونجا قبول نکردم میں نے جایزه وہاں پہ خمس داره. یہ قبول نہیں کیا بلکہ جائزہ یعنی انعام کو اور خمس ہے. یعنی به نتیجه اقوال یه وجهی داره، اما گاهی این نتیجتاً وجه اقوال مورد میں مختلف نقد و وجہ ہیں، اشکاله. موجود ہیں، شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کے اوپر نقد نہیں ہے. ببینید دیکھیے یعنی صاحب خمس صاحب خمس خودش فقیه جامع شرایط نی، صاحب پس خمس کجا احراز میکنه؟ فقیہ جامع شرائط ہے نہیں ہے تو پھر کہاں سے احراز؟ میدونم آپ کی بات صحیح ہے، میدونم هر ترویجی که معنی که خمس نداره، ہر ترویج کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ وہ خمس نہیں ہے. فقیه جامع شرایط باشه که فقیہ جامع شرائط یعنی ہو جامع شرایط برای دیگران دوسروں کے لیے جامع که شرائط این ادله رو جمع کنه، کہ اگه ان دلائل کو برداشت جمع کرده کرے باش رضایت حضرت رو، این چطور احراز میکنه؟ من دارم اور در ان کے من در صغرا دارم اشکال میکنم. ان کے اگه جم سے احراز کرد حضرت هیچ کے اشکال رائے نداره، تک اما پہنچے. عرض اینه که عامی چطور میتونه احراز کنه؟ لیکن سوال یہ کہ یہ جو اگه جس کے کسی پاس پیش علم نہیں بره ہے کہ از کیسے طیران کرے. غرا به جریان میزا، اگه احراز کرد با علم هیچ کار نمیشه کرد، اگر هیچ گیری نمیشه. یقین ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ وہاں ہے کہ نه جہاں اسے یقین نہ ہو کہ اعراض ہی نہ ہوا ہو. حضرت راضی ہیں، حضرت راضی ہیں. این کی میدونم یہ کی داره احراز یہ رضایت امام میکنه؟ یک فقیه جامع یہ شرایط. جو شخص کہہ رہا ہے کہ امام سے اگر احراز فقیه کر جامع رہا ہے شرایط نیست صغرا همچی چیزی شاید به رضایت اتفاق کو نیفته فقیہ ہے. اصلا. اگه اتفاق داد بله چه اشکال داره؟ اگه البتہ اگر یقین یقین ہو بود جائے باید به تو حضرت جس شخص کے داده لیے یقین بشه. اس کے لیے حجت ہے. زبان البتہ آج تک غیبت ایسا قدر ہوا نہیں ہے. مسلمش اینه که به تو زمان نایب غیبت میں جامع شرایط داده نائب بشه. جامع شرائط تک اگه پہنچانا کسی ضروری ہے. احراز رضایت که صاحب این مال حضرت راضی هستن بین خدا بس اگر خدا اشکال نداره، اما خب فردا روز قیامت میگن از کجا این رضایت احراز کرد؟ به نتیجه اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے امام کی کلام رضایت یک حاصل چیزی ہے تو وہ میخواد. اس کو دے سکتے، لیکن اس قیامت کے دن اس سے خدا اور اپنے درمیان اس رضایت کو یقین کرد که واضح چند کرنا نبی پڑے سه گا. و چهار حکمش بلند چیز بدون ادله. اگه یقین کرد یقین کارش نمیشه کرد، اما عامی یقین ہو جائے تو پھر یقین میں تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. اس پہ کجا پیدا میشه؟ کاذو پہ ہی عمل کرے گا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تفضلوا. ما شاء الله ما شاء اللہ. فما شاء الله اولا مبلغين، ثانيا كلهم طلبه بحث خارج موفقين ان شاء الله. ما شاء ما الله. شاء الله. كذلك في الحشد الشعبي كان لهم الدور الاساس في التبليغ في جبهات القتال. ما شاء ما الله. شاء الله. الى ان نجتمع ونؤسس هذه المؤسسه المباركه لاجل محورين. المحور الاول اعداد الخطيب بحيث يكون الخطيب متكاملا من ناحيه المجلس ومن ناحيه المحاضره. والفقره الثانيه انه نشر الخطيب
نحن تعرفون جناب السيد وأنتم على علم ودراية بأنه أهل الفسوق والفجور يتفننون في الإعلام. نعم الآن صحيح. الأخوة الأفاضل كثير من الأخوة هم عبارة عن ذعر ولهم أفكار حقيقة مبهرة، فهم نحاول أنه يكون لهم الصدى الإعلامي القوي في نشر علوم آل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى فهم يتشرفون بلقاء سماحتكم ويطلبون منكم النصائح والإرشادات حول هذا العمل المبارك الذي هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وخدمة منبر أهل البيت سلام الله عليهم. وأسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا المذهب المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. الإمام الرضا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رحم الله من أحيا أمرا رحم اللہ من احیا امرا، قيل له كيف يحيي اور أمرا پوچھا گیا کہ کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے؟ قال يتعلم علومنا کہا کہ علم ہمارے علوم کو حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، كل علومنا کل علوم کو حاصل کرے ہمارے. ميسور لكل شخص بالمقدار الممكن البتہ کل سب تک نہیں پہنچ سکتا، جس مقدار تک ممکن ہے اس لا کے. يترك بالمعسور قال صلوات تو الله جو عليه چیز حاصل کر سکتا ہے اس کو حاصل کرے. الثانية ويعلمها اور الناس دوسرا یہ کہ لوگوں کو درس دے. تلخص عمدتها في عقائد اور اس کے اصل جو ہے عقائد پر ہو، احکام شرعی پر ہو، اخلاق اہل بیت. هذه الأمور الثلاثة التركيز عليها لتعميمها یہ تین چیزیں ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف فقیہ کے لیے نہیں ہے، صرف عالم دین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. ہر وقت تو فقیہ نہیں ہے، ہر وقت ہر ایک تو فقہ نہیں جانتا، لیکن اس کو جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کوشش کریں کہ امام رضا کی ان وصیتوں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے سنبھال کے رکھیں، اور اس کو جواب جی فرم. السلام علیکم اہلا و مرحبا اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا ومرحبا. صلوات اللہ وسلام علیہ. كذلك ورد في حديث مولانا الإمام رضا عليه الصلاة والسلام أن الحسين أبا العزيز. ما هو المقصود بهذا؟ هذه في بعض الزيارات بعض زیارات میں ہے هذه الجملة یہ جملہ، بعض زیارات میں وارد ہو. المقصود واضح مقصود بھی واضح، الذلة الواقعية الذل والذلة الظاهرية. واقعی و ظاہری. الذلة عزيزنا يعني هذا حدث في يوم عاشوراء، یعنی یوم عاشوراء ہم پر ذلت لانے کی کوشش کی گئی. حسب الظاهر كان إذلال حسب ظاہر ابلال ہے حسین علیہ السلام ولأهل البيت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قتلهم ظلموهم. ان پر ظلم کرنا، ان کو قتل کرنا، هذا إذلال. خواتین و بچوں کو قائدی بنانا. أما في الواقع لا، لیکن واقع میں العظمة لهم، هذا مقام لهم. لیکن جو مقام ہے وہ الگ. الفرق بين الظاهر تو والواقع. فرق ہے ظاہر اور واقع میں. روایت کا خود ہے ان امرنا صعب مستطعب لا يتحمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او قلب امتحن الله. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے اینهایی که کہ یہ لوگ زمان اهل بیت کہ اہل بیت کے زمانے میں اہل بیت سے منحرف تھے. کیوں منحرف ہوئے؟ چون تحمل نمی‌کردن، کیونکہ حضرت کی تمام چیزوں کو تحمل نہیں کر سکتے، چون در مقدمات تقصیر کردن، کیونکہ مقدمات سے قصر کر لیا، تقصیر کی کمی کی، لہذا معلوم نہیں کیا کریں. مهمیه، امر صعب، مہم امر ہے، صعب ہے، سخت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، رائے کی ضرورت ہے. منحرف شدن، پس جو منحرف ہو گیا، که از اسلام منحرف جو اسلام سے منحرف ہوا ہے، اسم خودشون مسلمان لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، چون اون باسواداشون کیونکہ ان کے علماء مقصر بودن اور در مقدمات، مقصر تھے ان معاملات میں، جحدوها و استيقنتها انفسهم بوده.
وہ یا اپنے نفس کے لیے زیادہ پریشان تھے، لہٰذا یہ اس قبیل کی چیز ہے. وہ مقامات جو آپ کو حاصل خداوند عالم نے جو آپ کو عطا کی ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے اور ہمیں دیا بالکل الگ ہے، پیغمبر کی روایت ہے. تو اگر قاصر ہے اس میں تو معذور تھا، تو اس کے لیے ایک لفافہ ہے. اس طرح سے نعم. جی ہاں. دیکھیں روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حدیث ہے، مذکورہ حدیث ہے، جامع احادیث شیعہ موجود ہے کتاب خمس میں، اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے ساتھ ابو ذر اور سلمان اور دیگر افراد اور دیگر روایت اور بھی نہ، کئی چیزیں حضرت فرمائی ان سے، اور من جملہ فرمایا کہ اما الخمس، کہ لوگوں پہ جو کچھ ہے، جو کچھ اس کے وہ مالک ہے، ان سب پہ خمس ہے. اس سے جو استثناء ہوئی ہے میراث ہے اس شخص کے لیے جو دوسرے شخص تک ثواب کو پہنچ. مہر بھی اسی طرح ہے، بعض علماء کے نزدیک مشہور ہے کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہے، تو وہ بھی شخص ہو. تو ہمارے پاس دلائل ہے کہ خمس واجب ہے، حتیٰ ان مسلمانوں کے لیے جو قائل نہیں خمس دینے کے، یا ان کفار پہ جو اصل اسلام کے قائل نہیں ہے، ان سب پر واجب ہے، لہذا معمور ہیں احکام فرعیہ پہ عمل کرنے کے لیے. یعنی رسول اللہ کے زمانے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. مرحوم دائی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. الگ روایات کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو الگ ہیں، اس کو ذکر کیا ہے. تقریباً 13 حدیث ہیں یا 17 حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں احتمال ہے کہ خمس واجب تھا. نه اونجا ہاں صحیح، بله صحیح ہے. یہ صحیح ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. قرآن يقول هذا، قرآن میں یہ فرماتا ہے، راضی بھی اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے لباس کو يوما بيوم مرتب کریں. یہاں پر تشکیک ہے، لیکن حدیث میں کوئی تشکیک نہیں ہے، رسول سے صادر ہوئی ہے. صحیح، النبي قال ذلك، نبی نے ایسا کہا ہو، يعملون ذاك بحث آخر، اما النبي قال ذلك، نبی نے ایسا کہا ہے. ما يملكه احد من احد من الناس کا جملہ آیا ہے. المسلمين فقط. بله مقصود يعني هو ما يكفي في دليل نقص الخمس، وانما يعني قصد تطبيق الخمس من زمن الرسول الى زمن الامام الكاظم، كان يعني مو ظاهر مو بين. صحیح، ما يخالف مثل نہیں لا مثل احکام اخرى، وہاں پر دوسرے احکام، احکام اخرى مو كل الاحکام كانت مطروحة تمام احکام تر ہوئے تھے رسول کے زمانے میں. في القرآن الكريم ما عرض كل الاحکام، ولذا قال تمام احکام کا نازل نہیں کیا. يعني البقية اللي مو موجودة في القرآن
اس میں سے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ہے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد معمور کیا ہے۔ تمام کو عموم میں ذکر نہیں کیا، لیکن بہرحال عموم سے کہا ہے، یعنی عطرت کی طرح ہر وہ جو کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور اب ان سے پہلے کو نقل نہ کرے اور ڈائریکٹلی بیان کرے، تو گویا ایسے اسے رسول سے نقل کیا ہے، یعنی قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارہ آئمہ علیہم الصلوۃ والسلام اس امر کے درمیان حجت ہے، کتاب اللہ و عطرتی۔ صحیح، اس میں اشکال نہیں ہے، یہ حسب واقع ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ 14 معصوم ہے بلا اشکال۔ بعض آیات کی طرح ہے، کیا ہے وہ آیت جو مشتبہات کے اور ان سے ملتی ہوئی، احیاناً رسول اکرم نے اس آیت کو پڑھا وہاں پر، اور کسی نے نقل کر لیا کہ حضرت یہ کام کیا تھا۔ مصالح کے بہت سے طریقے ہیں، میشه از یه راهی هم وارد شد. اگر بگیم زکات برای بعضیا بدل خمسه، چطور میشه زکات در زمان رسول الله باشه، خمس که مثلا بدل اوه بعد از 100 سال دیگه؟ میں نے عرض کیا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی فرمائش کہ خمس سب پہ تھا۔ دوسری روایت بھی ہے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر حکم ہر زمان میں صلاح نہیں ہے اظہار کا۔ کیوں حضرت نے حجت بنایا ہے آیت پر 12 امام کو دیگر ائمہ پر؟ یہ روایت میں نقل ہوا ہے۔ صحیح، السلام علیکم۔ نعم صحیح۔ کل حال موجود ہے یہ چیز، یہ منقول ہے۔ مجھے حدود کا علم نہیں ہے، لیکن حضرت سے منقول ہے۔ صحیح، نعم نعم، ہاں اي صحیح۔ یکرہ کا مطلب اقل ثواب ہے، ثواب میں کمی آ جائے۔ آخن نے اپنی کفایہ میں اور ان کی جب ان کی پیروی کرتے بعض نے، تو اس کی دلیل نہیں کہ ہر چیز دائماً مکروہ عبادت، یہ حزازہ ہے۔ اگر ایسا امر آ جائے تو اس پر عمل نہ کرنا مکروہ ہے۔ کہ جمع کریں اگر دونوں اقوال کو تو جواز مل جائے گا آپ کو استعمال کا، کہ جہاں پر منہی عن کراہت ہو تو یہ ثواب اقل نہیں ہے، کم نہیں ہے، اس کے ساتھ بس حزازت ہے۔
مسلخ میں راستے میں نہیں بلکہ جہاں امام ہے وہاں. مثلا نماز صبح کا وقت ہو کہ پڑھ چکا ہے پھر بعد میں آ کے ادلہ پیش کرے لیکن حجازت ہو. اور ساتھ میں نہیں یہ جملہ بھی آتا ہے کیونکہ واجب کفائی یا عینی میں اگر منفی الکفایہ ہے تو واجب واجب کفائی سے واجب ہو جائے گا. واجب عینی اللہ کی طرف سے واجب ہوتا ہے. اس میں سے احکام شرعیہ واجبات کفائی ہے. یہ کل حال اسی طرح سے نقل کیا علماء نے. اصول میں امام نے فرمایا کہ علینا الاصول، ہم الاصول کو بیان کریں گے. تمہارا کام ہے اس مسئلے اصول پر عمل کرنا، موضوع کو دیکھنا اس پہ عمل کرنا. مختلف کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا اور کسی بھی طرح سے اس کے اوپر یا اس ہوٹل پر نہ جانے کی صورت نہیں بنتی ہے. ابھی مسائل صلاح کو ہم ڈسکس کریں گے. براعت اصول فقہ کے ساتھ ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس میں تمام شعبوں میں نظر آ رہی ہے. الگ الگ کتابوں میں جمع کیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی اسلام کے سلسلے میں کام کرے تو جنہوں نے سب سے پہلے اس کو کیا وہ ائمہ ہیں یا ان کے اصحاب خاص. اصول ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ طاہرین. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون ضياعه فأنت له سالت حساما الله يحفظكم مولانا. إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين حاج ابو شهر قال لي قبل لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال الله يحفظكم ان شاء الله. ناصرت الله يحفظك ان شاء الله. سماحة السيد الله يحفظك.